بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عاشورہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ ترمذی شریف کے اندر ایک روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ عاشورہ کے دن کا روزہ گزشتہ 1 سال کے روزے کا کفارہ ہوگا۔ یعنی اس روزے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھے تو یہ ایک روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ دوسری روایت کے اندر موجود ہے، جس شخص نے عاشورہ کا روزہ رکھ لیا گویا اس نے پوری زندگی بھر روزہ رکھا۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الصوم میں حضرت امام بخاری نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں، محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، بھائی کس خوشی میں روزہ رکھتے ہو، کس وجہ سے روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یہ ہمارے لیے نہایت ہی مقدس متبرک دن ہے، یہ ہمارے لیے نہایت ہی مبارک دن ہے۔ اسی دن بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمنوں سے نجات ملی، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، ہم تو تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا آپ نے صحابہ سے فرمایا، سومو انتم، تم بھی روزہ رکھو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے، جب رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا اس سے پہلے عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے، رمضان کے روزے کو فرض کر دیا گیا، رمضان کے روزے کو فرض قرار دیا گیا، رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ کر دی گئی۔ اب اختیار ہے کہ جو شخص چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ عاشورہ کا روزہ سنت ہے، لیکن دوسری حدیثوں کا اندر ہے، خالف الیہود والنصارى، یہود کی مخالفت کرو، نصارہ کی مخالفت کرو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو صرف 10ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھیں بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ رکھ لیں، آگے یا پیچھے، یعنی 9ویں اور 10ویں 2 دن روزہ رکھیں، یا 10ویں اور 11ویں 2 دن روزہ رکھیں، تاکہ یہود کی، نصارہ کی مشابہت لازم نہ آئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمان جن کا اسلام سے کوئی خاص تعلق نہیں، جو نام کے مسلمان ہیں، اسلام کے اندر ایسی چیزوں کو ایجاد کر چکے ہیں۔ سامعین کرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ نام نہاد مسلمان جو صرف نام کے مسلمان ہیں، اس دین کے اندر، اس شریعت کے اندر ایسی چیزوں کو ایجاد کر چکے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، جو صرف بدعت، رسم اور خرافات ہیں۔ بدعت کے بارے میں آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ دین کے اندر
خلاف شرع چیزوں کو ایجاد کرنا، جنم دینا بدعت ہے۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو صرف نام نہاد مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، جن کا شریعت سے کوئی خاص تعلق نہیں۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو، جو نہایت مقدس دن ہے، متبرک دن ہے، جس دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت وارد ہوئی ہے، جس دن میں 10 انبیاء کرام کو خاص انعامات سے نوازا گیا ہے، اس دن کا اندر ایسی بدعتوں کو ایجاد کر چکے ہیں، ایسی رسموں کو ایجاد کر چکے ہیں جن کا شریعت سے کوئی لین دین نہیں، جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ احادیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا جائے، اپنی بیوی اور بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کی جائے۔ یہی 2 چیزیں شریعت سے ثابت ہیں، روزہ رکھنا اور اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرنا۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ اس پورے مہینے میں یا اس مہینے کی 10ویں تاریخ میں تعزیہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، طرح طرح کے کھانے پکاتے ہیں اور ثواب سمجھ کر تقسیم کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں غلط ہیں۔ شریعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں، شریعت کا ان سے کوئی لین دین نہیں۔ ان چیزوں کے کرنے پر گناہ ہی گناہ ہے، ثواب نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیں۔ مسلمان کی شان یہ ہے، ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب مومن کوئی نیک چیز دیکھے، کوئی ثواب کی چیز دیکھے تو اس کو اس سے خوشی ہو، اور اگر کوئی گناہ کی چیز دیکھے تو اس سے نفرت ہو۔ نیکی کو دیکھ کر خوش ہونا، گناہ کو دیکھ کر نفرت کا ہونا، یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی نشانی ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح بدعات کو انجام دینا، بدعت کرنا، رسموں کو ایجاد کرنا گناہ، اسی طریقے سے بدعت کو دیکھنا، رسم کو دیکھنا، سننا اور خوش ہونا بھی گناہ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کو امام ابو داؤد نے نقل فرمایا ہے اور صاحب مشکات نے ذکر فرمایا ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی گناہ ہو رہا ہے اور وہاں جو لوگ موجود ہیں اس گناہ سے نفرت کرتے ہیں تو وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو وہاں موجود نہیں تھے، یعنی ان کو اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن جو لوگ وہاں موجود نہیں تھے لیکن اس گناہ کی خبر پانے کے بعد خوش ہوئے، راضی ہوئے، تو وہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو وہاں موجود تھے، یعنی جو کرنے والے تھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر گناہ کو سن کر، گناہ کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو، اگرچہ نہ کیا ہو تب بھی اس کو گناہ ملے گا، اور اگر گناہ کو دیکھ کر، گناہ کو سن کر نفرت ہو تو ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا۔ تو جس طریقے سے تعزیہ بنانا، جلوس نکالنا، ڈھول اور باجے بجانا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، طرح طرح کی بدعتیں اور رسمیں کرنا گناہ ہیں، اسی طریقے سے ان کو دیکھنا، سننا، خوش ہونا بھی گناہ ہے۔ اگر آپ یوٹیوب پر، ریڈیو کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے یا کسی طریقے سے 10ویں محرم کو جو بدعات کی جاتی ہیں
جو رسومات کی جاتی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، ان کو سنتے ہیں اور اس سے آپ کو خوشی ہوتی ہے، یا ان جلوس میں شامل ہوتے ہیں یا گناہ کی جگہوں میں جاتے ہیں، تو آپ کان کھول کر سن لیں کہ آپ کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کرنے والے کو گناہ ملے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری شریعت نے جو ہم کو تعلیم دی ہے ہم اس کو کریں۔ ہماری شریعت نے کیا تعلیم دی؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ شریعت سے صرف 2 چیزیں ہی ثابت ہیں، ایک عاشورہ کا روزہ رکھنا اور دوسری چیز اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت کرنا۔ ان 2 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز ثابت نہیں۔ اگر آپ کوئی تیسری چیز کرتے ہیں، ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، تو شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس پر کوئی ثواب نہیں۔ حدیث پاک میں ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہماری اس شریعت کے اندر ایسی چیز کو ایجاد کیا جو ہماری شریعت میں شامل نہیں ہے تو وہ مردود ہے، وہ شخص بھی مردود اور وہ امر بھی مردود، وہ چیز بھی مردود، ناقابل قبول۔ اس لیے شریعت کو سیکھیں، علماء سے رابطہ کریں، مسائل کو معلوم کریں۔ محرم کیا ہے؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو ہماری شریعت نے کیا حکم دیا ہے، کیا پیغام دیا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کو سیکھیں، علماء کے پاس جائیں، مسائل کو پوچھیں، مسائل کو جانیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ میری باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ محرم کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جس کا احترام، جس کا ادب، جس کی تعظیم ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ محرم کا مہینہ ان مہینوں میں سے ہے جس کے اندر عبادتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس مہینے کے اندر کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال اور اس کی سزا بھی بڑھا دی جاتی ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں، کچھ نام نہاد مسلمان طرح طرح کی بدعتیں، رسمیں، خرافات انجام دیتے ہیں۔ آپ خود بھی ان میں شامل نہ ہوں، آپ خود بھی وہ کام نہ کریں اور خود بھی ان کو انجام نہ دیں اور کسی طرح بھی ان کا ساتھ نہ دیں، نہ چندہ دیں، نہ ان کی خوشی میں شریک ہوں، نہ ان کے ساتھ ہوں۔ اس سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔